بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 40 ہے، جس کا عنوان ہے باب الامر بقتال الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ بنائے گئے اور اہل عرب میں سے جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا سو کیا، تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ کیسے لوگوں سے قتال کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لہذا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لیا مگر کسی حق کی وجہ سے، اور اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں ضرور قتال کروں گا اس شخص سے جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے ایک رسی جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے دینے سے منع کریں گے تو میں ان سے اس رسی کے نہ دینے پر بھی قتال کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم وہ معاملہ کچھ نہ تھا الا یہ کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قتال کے بارے میں شرح صدر عطا فرما دیا تھا، چنانچہ میں جان گیا کہ حق بات یہی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کی اسناد اور اس کے رجال کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اس کے رجال 8 ہیں۔ سب سے پہلے قتیبہ بن سعید، ان کے بارے میں فرمایا کہ ثقۃ ثبت کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ دوسرے ہیں لیث بن سعد اور تیسرے ہیں عقیل، یہ بھی ثقہ ہے اور قابل بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ہے الزہری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تفصیل سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، ثبت ہیں اور فقیہ ہیں۔ چھٹے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، 59 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ اور 7ویں راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی ہیں، اور 23 ہجری ذوالحجہ کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی۔ اور 8ویں راوی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بن ابی قحافہ الصدیق ان کا لقب ہے، عبداللہ بن عثمان یہ ان کا نام ہے، اور بقیہ نسب ان کا مذکور ہے۔ خلیفۃ رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، صاحبہ فی الغار، غار کے ساتھی ہیں۔ ان کا ایک نام عتیق بھی ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام الخیر، اور ان کے والدین دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل سے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ اس اسناد کے کچھ لطائف کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی عمدہ چیز یہ ہے کہ یہ مصنف رحم اللہ کی سباعیات میں سے ہے،
اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کے تمام راوی صحاح ستہ کے راوی ہیں، اور اس سند میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے اخیر تک سارے راوی مدنی ہیں۔ البتہ امام مسلم رحمہ اللہ کے شیخ وہ بغلانی ہیں، یعنی بغلان کے رہنے والے ہیں، اور دو بقیہ سازہ امام زہری تک وہ مصری ہیں۔ پھر اس میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک صحابی دو صحابیوں سے روایت کرتے ہیں، اور وہ دونوں صحابہ خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، اور اسی طرح اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اور اس کے رجال میں سے ایک عبید اللہ ہے جو مدینہ کے مشہور 7 فقہا میں سے ایک ہیں۔ اور مدینہ کے 7 فقہا کون حضرات تھے؟ تو اس شعر کے اندر آپ حضرات کو ان 7 کے نام مل جائیں گے۔ اذا قیل من فی العلم 7 ابحر مقالتهم لیست عن الحق خارجا فقل هم عبید اللہ عروۃ قاسم سعید ابو بکر سلیمان خارجا۔ تو یہ 7 حضرات ہیں، عبید اللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابو بکر، سلیمان اور خارجہ۔ اسی طرح اس سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور یہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے، جن سے 5374 روایات نقل کی گئی ہیں۔ اس باب میں غیر مسلم کو دعوت دینے کے علاوہ اس بات کا بیان ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو ایمان پر قائم رہنا ہوگا، اور دین کے تمام ارکان کو تسلیم کرتے رہنا ہوگا۔ اگر دین کے ایک رکن کا بھی انکار کر دے تو پھر کفر لوٹ آئے گا، اور دین اسلام پر لانے کے لیے فوج کشی کی جائے گی۔ اگر وہ مان لے تو بہتر، ورنہ ان سے قتال کیا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ابتدائی دور خلافت میں مرتدین کی سرکوبی کے لیے فوج بھیجنا پڑی، اور ان لوگوں سے باضابطہ جنگ کرنی پڑی۔ اب ہم حدیث کی شرح کی طرف چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاسْتُخْلِفَ ابو بکرین، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کب خلیفہ بنے؟ اسی طرح وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اگلے سلائیڈ کو ہم سامنے رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ استخلفہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور یہ کب ہوا؟ 11 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ اور وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو عام عرب مرتد ہو گئے، اور ابن اسحاق رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ارتدت العرب، کہ سارے عرب ہی مرتد ہو گئے سوائے 3 مساجد کے، یعنی 3 علاقوں کے، مسجد مدینہ، مسجد مکہ اور مسجد جواسہ۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ کا مطلب یہ ہے کہ قبیلہ غطفان، فزارہ، بنی سلیم، بنی یربوع اور اسی طرح بنو تمیم کے بعض لوگ، اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ ان لوگوں سے قتال کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیف تقاتل الناس، کہ آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے؟ تو ہم آگے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ لوگوں سے کیسے قتال کریں گے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ البتہ اسلام کا کوئی حق، یعنی کوئی قتل کیا ہے کسی نے دوسرے کو، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جن قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کرتے ہیں، اس کا تو ان لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو وہ محفوظ ہو گئے، اب ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ تو انہی احباب سے قتال کرنے کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کا اقرار کر چکے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، البتہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد عربوں کی کیا صورتحال تھی؟ تو یہاں دیکھیں کہ انقسمت العرب بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی 4 اقسام، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد 4 قسموں پر منقسم ہو گئے تھے عرب۔ ایک طائفہ تو وہ تھا کہ جس کیفیت اور دین پر آپ علیہ السلام کی موجودگی میں وہ لوگ قائم تھے
اسی حالت پر باقی رہے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی۔ یہ تھے جمہور، اکثر عرب اسی طرح تھے۔ اسی طرح دوسرا طبقہ یہ بھی اسلام پر قائم تھا، مگر ان لوگوں نے کہا کہ نقیم الشرائع، ہم بقیہ دین کو تو زندہ کرتے ہیں، البتہ زکوٰۃ ہم ادا نہیں کریں گے۔ یہ بھی فی نفسی ہی تو بہت سارے تھے، لیکن پہلے طائفہ کے مقابلے میں یہ بہت معمولی تھے۔ تیسرا طائفہ وہ تھا جن لوگوں نے اعلانیہ کفر کیا اور مرتد ہو گئے۔ یہ طلیحہ کے ماننے والے، سجاح کے ماننے والے، یہ لوگ پہلے دونوں طائفہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے۔ اور چوتھی قسم اور چوتھا طائفہ وہ تھا کہ جن لوگوں نے پہلے تین طائفوں میں سے کسی ایک کی اطاعت تو نہ کی، اور وہ انتظار میں بیٹھ گئے کہ غلبہ کس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تمام کی طرف لشکر اسلام کو بھیجا۔ تو مسیلمہ یمامہ کے اندر قتل کیا گیا، طلیحہ یہ اسلام کی طرف لوٹ آیا، اسی طرح سجاح بھی، اور جو مرتد ہوئے تھے ان میں سے اکثر اسلام کی طرف لوٹ آئے، اور ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ یہ تمام کے تمام طائفے اور گروہ اور قبائل واپس دین اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتدین کے تین گروہ بن گئے تھے۔ ایک قسم تو وہ تھی کہ جو صراحتاً ان لوگوں نے کفر کیا اور اسلام کے کسی بھی حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور جاہلیت کی طرف لوٹ گئے۔ ان لوگوں نے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان لوگوں کی اتباع کی، ان دونوں کی تصدیق کی۔ ان میں سے ہر ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے ہی۔ تو اہل یمامہ نے مسیلمہ کی تصدیق کی، اہل صنعاء نے اسود عنسی کی تصدیق کی۔ تو اسود عنسی تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی قتل ہوا، اور جو اس کے اوپر ایمان لانے والے بچے تھے ان کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان حضرات نے ان لوگوں کے خلاف قتال کیا، اور مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کیا، اور ان کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور پھر ان حضرات نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ یہ پہلی قسم ہوگی، پہلی جماعت ہوگی۔ وَصِنْفٌ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ، دوسری جماعت وہ تھی کہ جو پورے اسلام کو مان رہے تھے، البتہ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، اور ان کی تعبیر یہ تھی کہ زکوٰۃ کا دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، تو یہ آپ علیہ السلام کو حکم ہے کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کیجئے، لہذا جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اب زکوٰۃ والا حکم بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو زکوٰۃ کے وجوب کا معترف تو تھا، لیکن وہ زکوٰۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور ان کے ذمے تھا کہ وہ عاملین کے ذریعے سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کروائیں اور پھر مستحقین تک اس کو پہنچائے۔ اور یہ جماعت کہا کرتی تھی کہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ علیہ السلام لے سکتے تھے، کوئی اور زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور وہ کہنے لگے کہ جی ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرات صحابہ کرام ان تمام کے خلاف قتال کرنے کو جائز سمجھ رہے تھے، پہلی دو قسموں کے ساتھ مکہ کفر کی وجہ سے، اور تیسری قسم کے ساتھ قتال ان کے زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جانے کی وجہ سے۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری جماعت تھی، تیسرا گروہ تھا، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اشکال پیدا ہوا کہ یہ لوگ تو اسلام کا انکار نہیں کر رہے، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، کلمہ گو ہیں، تو ان کے خلاف قتال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بحث کی، یہاں تک کہ ان کے سامنے بھی حق واضح ہو گیا، اور انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی موافقت کی۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کچھ معاملہ بھی نہیں تھا الا یہ کہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قتال کے بارے میں شرح صدر عطا فرما دیا ہے۔ فعرفت انہ الحق، چنانچہ میں جان گیا کہ حق بات یہی ہے۔ الا بحق الاسلام، یعنی اس شخص کا خون قصاص، حدود اور ارتداد میں محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ قصاصاً قتل ہوگا۔ اسی طرح اگر شادی شدہ ہے، مسلمان ہے اور زنا کیا ہے تو رجم کیا جائے گا، یہ مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا تو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام ہی کا حق ہے۔
وحسابہم علی اللہ، یعنی ظاہراً بچ گیا، باطناً معاملہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم باطن کے فیصلوں کے مکلف نہیں ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ 3 کام نہ کر لیں: شہادتین کا اقرار، اقامت صلاح، زکوٰۃ ادا کرنا۔ جو لوگ یہ 3 کام کر لیں گے اور سچے مسلمان بن جائیں گے تو ان کی جان و مال محفوظ ہو جائے گا۔ اب ہمارے لیے ان کے مال اور جان سے تعرض کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کسی موقع پر اسلام ہی کا تقاضا ہو تو وہ مارے جانے سے معصوم نہیں رہے گا، ظاہر حکم لگے گا، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر سبق کے خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق 2 سوالات ہیں، ان کے جواب بھی تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔